سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ جس رب سے مانگنے لگے ہو اس کی کچھ حمد بیان کرو، اس کی کچھ تعریف بیان کرو۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا جو مشہور واقعہ ہے، بخت نصر نے جب ان کے اوپر 2 شیروں کو چھوڑا، 5 دن کے بھوکے تھے، 2 دن کے بعد پنجرے کو کھولا، حضرت دانیال نماز پڑھ رہے ہیں، شیر ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ بخت نصر نے کہا تو نے کیا کہا ہے؟ کہا میں نے تو صرف اس رب کی حمد و ثنا بیان کی ہے، صرف حمد بیان کی ہے، دعا نہیں کی۔ اللہ رب العزت کی تعریف کی جو بہترین چیز، امام ابن قیم کہتے ہیں میں مکہ کے اندر موجود تھا، میں بیمار ہو گیا، میرے جسم کے اندر درد نکل آئی، میرے پاس اس وقت کوئی طبیب کوئی دوائی نہیں تھی، میں نے فوراً سورت فاتحہ پڑھنا شروع کی، درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے کچھ عرصے کے بعد درد غائب ہو گئی، اور میری زندگی کے اندر بے شمار ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ امام ابن قیم کہتے ہیں میں نے حکماء کی، آپ کو پتہ نا بہت بڑے خود بھی حکیم تھے، طب نبوی پوری کتاب لکھی، علاج بالغذا کے اولین طباء میں سے شامل ہیں امام ابن قیم بذات خود کہتے ہیں میں نے دنیا کے اندر کوئی دوائی اتنی مؤثر نہیں دیکھی جتنا زمزم کے پانی کے اوپر سورت فاتحہ کو پڑھ کے اگر پیا جائے، اس سے مؤثر دوائی میری زندگی میں مجھے کوئی ملی ہی نہیں۔ دعا بھی کرنی ہے، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد بیان کرنی ہے، اور حمد کے اندر بہترین حمد سورت فاتحہ ہے، بہترین حمد قل هو اللہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بشارت دی تھی، لوگوں نے کہا یہ ہر رکوع میں جانے سے پہلے قل هو اللہ پڑھتا ہے، کوئی بھی سورت پڑھتا ہے قل هو اللہ، کوئی بھی سورت پڑھتا ہے رکوع میں جانے سے پہلے قل هو اللہ۔ نبی کریم نے اس کو طلب کیا، ہاں جی کیوں پڑھتے ہو؟ کہا اس کے اندر میرے رب نے اپنی ایسی صفات بیان کی ہیں جس کی وجہ سے میرے دل میں رب کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو سچ بولتا ہے اور تو سچ بول رہا ہے، اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ دعا سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، پھر دعا کرنی ہے۔ حشام بن عبد الملک کے پاس ایک بندہ آیا، اپنا واقعہ سنا رہا ہے، بادشاہ تھے اموی بہت بڑے، آپ کو پتا ہے، شام بن عبد الملک کے پاس آ کے کہتا ہے میرے ساتھ آج ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ کیا واقعہ آیا؟ کہا ایک سائڈ سے ببر شیر آ رہا تھا، دوسرے سائڈ سے اژدہا آ رہا تھا، میں درمیان میں کھڑا تھا، نکلی میری زبان پہ آئی یا دافع المکروہی یا دافع المکروہی قد تراہما ونجنی یا ربی من آذاہما۔ اے اللہ تو دیکھ چکا ہے میں دونوں طرف سے مصیبتوں میں گر چکا ہوں، اور تیرے علاوہ مصیبتوں کو دور کرنے والا دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، اب تیرا کام یہ ہے، میں نے بے بسی اور بے کسی کے اندر تجھے پکار لیا، حامد آیا، اناج کی خوشبو دیکھی، کہا کام پھر نہیں ملا، کہا تیرے مالک نے روٹی کا بندوبست کر دیا ہے، کھا۔ اس بندے نے کہا یہ آٹا آیا کہاں سے؟ چکی کو اٹھا کے دیکھا کہ کتنا گندم کتنی موجود ہے جس سے یہ بندہ چلا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ بندہ اگر اس چکی کے پاٹ کو نہ اٹھاتا تو قیامت تک یہ چکی اس عورت کی دعا سے چلتی ہی رہتی اور گندم پیدا کرتی رہتی۔ آپ دعا کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم صوفی نہیں ہیں اور نہ صوفیت کا کھوٹا سکہ چلانا چاہتے ہیں کہ بغیر بیٹھ جاؤ کوئی کام نہ کرو اور اللہ رزق دے گا، نہیں دے گا۔ یہ جو کرامات کے باب ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کام پورا کر کے حالات و واقعات دنیاوی اسباب کو پورا کرنے کے بعد کرامات ظاہر ہو سکتی ہیں، اور ہوتی تب ہیں جب انسان جو اس کے ذمہ کام لگا وہ پورا کر لے۔ یہ نہیں صوفیوں پہ تو جناب نمازیں ہی معاف ہیں، 5 نمازیں بس بندوں کو کھانا کھلاؤ، نماز کیا ہے؟ آج کل بیڑا غرق ہو ایسے فلاسفروں کا، ہر چیز کے ساتھ نماز کو، مسجد کو، حج کو، عبادات کو، قربانی کو ریلیٹ کرتے ہیں۔ وہ بچہ باہر بھوکا ہے، مسجد میں نیا کلین ہے، وہ بچہ باہر بھوکا ہے، قربانی ہو رہی ہے۔ بچہ باہر بھوکا ہے، تیرے پاس 1.5 کروڑ کی گاڑی ہے، بچہ باہر بھوکا ہے، تو پی سی میں کھانا کھا رہا ہے، بچہ باہر بھوکا ہے، تیرے ہاتھ میں 1.5 کروڑ لاکھ کا موبائل ہے۔ یہ باتیں یاد نہیں آئیں گی؟ اس طرح کی باتوں کے ساتھ کیا باتیں کریں گے؟ ہمیشہ اسلام کے شاعر کو نشانہ بنائیں گے۔ ایک بات اور دوسری بات میرے بھائیوں، دعا کے اندر آپ نے جس چیز کی احتیاط کرنی ہے، ایک جو آپ کو کہہ دیا حمد،
अल्लाह की तारीफ बयान करके, और तारीफ के अंदर बेहतरीन सूरत फातिहा है। और इसके बाद दूसरी चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दुआ जमीन और आसमान के माबैन मुअल्लक रहती के शुरू में मुझ पे दरूद नहीं भेजा जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजोगे तब दुआ की कबूलियत का इम्कान ज्यादा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसे दुआएं देखो, उसकी क्या वजह है? जो बंदा एक मर्तबा दरूद भेजता, आपके सामने इसके फजाइल रख चुका, अल्लाह उसके ऊपर 10 बार दरूद भेजता है। और नबी करीम की एक मर्तबा की दुआ जो होती है वो इतनी नतीजा है होती है। हजरत उर्वा, नबी करीम ने एक दिन उनको 1 दिनार दिया, कहा ये एक बकरी ले आना, हम जरा जियाफत करना चाहते हैं। उर्वा के 1 दिनार, बाद रवायात में 1 दिरहम का लफ्ज भी है। 1 दिनार की बकरी खरीदी, वापस आए, रास्ते में गाट मिला, बड़ी खूबसूरत बकरी है। बस ये किस्मत के बदलने का वक्त था, मैं तुझे 2 दिनार देता हूं। वो 2 दिनार लिए, फिर बाजार गए, फिर 1 दिनार की बकरी ले आए, रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश हुए, कहा रसूलुल्लाह ये ले आपका दिनार भी वापस है और बकरी भी हाजिर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए, क्या क्या वाकया हुआ? उर्वा ने सारा वाकया सुनाया। नबी करीम ने कहा, अल्लाह उर्वा के कारोबार में बरकत दे। फिर सहाबा बयान करते हैं, ये वो उर्वा थे, अल्लाह की कसम मट्टी भी खरीद लेते थे। ये जो मुहावरा नहीं बना हुआ, ये हदीस के अल्फाज हैं कि मट्टी भी खरीद लो तो सोना बन जाए, ये उसी हदीस के अल्फाज है नबी करीम की। ये दुआ का असर सा साहबा कहते हैं, उर्वा मट्टी का भी सौदा करते तो वो सोने के भाव बिक जाती। एक दिन हमने अपनी आंखों से देखा, सुबह फजर से लेकर इशराक के माबैन कितना टाइम होता है, सुबह फजर से लेकर इशराक और बाद रवायात में जोहर तक, एक ही दिन के अंदर 40,000 दिनार कमा लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को आप मामूली समझते हैं? और अल्लाह रब्बुल इज्जत की दुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत, दरूद पढ़ेंगे तो रहमत नाज़िल होगी। जो 1 मर्तबा दरूद पढ़ता है, 10 मर्तबा उसके ऊपर दरूद भेजा जाता है। तो अपनी दुआओं को दरूद के साथ मुज़य्यन करना है। और फिर एक आखिरी वाकया बयान करके अपनी बात को खत्म करूंगा। मशहूर वाकया है, उम्मत की एक बेटी की बद्दुआ की वजह से रूमियों की कैसी सल्तनत उजड़ी। मैं तो उनको हजरत ही कहता हूं। बात साथी इस बात के ऊपर कहते हैं, आप अब्बासी बंदे को हजरत कह देते हैं। हजरत याकूब बिन जाफर इसलिए कहता हूं कि हुर्मत रसूल का सिपाही था। हजरत याकूब बिन जाफर बयान करते हैं, मैं मोतसिम के हमरा था उस जंग के अंदर जो अमूरिया में लड़ी गई। और इस जंग का बैकग्राउंड मुसलमानों को पता होना चाहिए। अफसोस है मुसलमान अपनी तारीख से आगाह नहीं है। रूमी एक बहुत बड़ा खबीस हुकूमती नुमाइंदा था। वो रूम के अंदर, अमूरिया के अंदर, बाजार के अंदर एक मुसलमान बेटी की इज्जत के दर पे हो गया। उसने कहा, अल्लाह का खौफ करो, तुम ईसाई हो, हम मजहब, हम भी अल्लाह को मानने वाले हैं, तुम भी खुदा को मानने वाले हो। उसने कोई परवाह नहीं की। एक मुसलमान को गैरत आई, आगे बढ़ा, उसने मुसलमान को कत्ल कर दिया। उसने मुसलमान को कत्ल कर दिया। उस वक्त उस बेटी ने अल्लाह की तरफ उंगली उठाकर देखा और कहा, वाह मोतसिमा, ए मोतसिम, तू कैसा मुसलमानों का बादशाह है। तेरे होते हुए एक मुसलमान बेटी की इज्जत पे हमला हो और एक मुसलमान उसको बचाना चाहे और उसको कत्ल कर दिया जाए। वो हंसना शुरू हो गया। कहा, मोतसिम को तेरा पैगाम कौन पहुंचाएगा? हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, कौन पहुंचाएगा? एक मुसलमान पूरे मजमे में मौजूद था। उसने इरादा किया, इस बेटी की पुकार को, इसकी अल्लाह की तरफ उठती हुई उंगली को मैं मोतसिम के दरबार में जरूर इस मंदिर को पहुंचाऊंगा। मोतसिम को आके खबर दी। बहुत बुरे खलीफा मशहूर है ना, बड़े जालिम, लेकिन इतना भी मेयार पस्त नहीं था। उठा, बेचैन होकर चक्कर काटना शुरू हो गया। ऐ मेरी बेटी, तेरा बाप मोतसिम आ रहा है। जंग की तैयारी का हुक्म दिया। अमूरिया तक कई हजार किलोमीटर का सफर था। सारे रास्ते के अंदर पानी की सबीलें लगवाई कि मेरे सिपाही पानी की वजह से थके ना। फिर अमूरिया का जब मुहासरा किया ना, तो वही जो बेईमान था ना, वो अपने किले के ऊपर चढ़ गया।
کہنے لگا بڑی بات ہے، معتصم کے کان میں اس بچی کی آواز پہنچ گئی، لیکن یہ ہمارا قلعہ کیسے فتح کریں گے؟ اور معاذ اللہ قلعے کے اوپر چڑھتا تھا، ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتا تھا۔ یعقوب بن جعفر تڑپتے تھے اس توہین سے، پورا لشکر غصے میں آتا تھا، لیکن قلعہ بہت بڑا تھا، فتح نہیں تو ہوتا۔ یعقوب بن جعفر نے رات اللہ کو سجدہ کیا، اللہ ایک کام میرے ہاتھ سے لے لے، ایک نیکی میرے ہاتھ سے لے لے، اس بدبخت کی گردن میرے ہاتھ سے جدا ہو۔ اگلے دن صبح فجر کی نماز کے بعد بہت دور سے قلعے کی فصیل کے اوپر تیر کا نشانہ لے کر کہا، اللہ یہ تیر میں تیرے نام سے چھوڑ رہا ہوں، یعقوب بن جعفر کی دعا کو قبول کرنا۔ اللہ کی قسم ہزاروں لوگوں نے دیکھا، یعقوب بن جعفر کا تیر دور حاضر ہوتا تو کوئی مثال میزائل کی یا گولی کی بن سکتی تھی، ایک تیر کی اتنی دور تک پرواز کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک بازو میں اتنی طاقت کہاں سے آ سکتی تھی؟ یہ اللہ ہی کی طرف سے تھا، اور اللہ نے یعقوب بن جعفر کی دعا کو سنا، تیر سیدھا اس گستاخ رسول کی گردن میں جا کے پیوست ہو گیا، نیچے گرا، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے، اسی دن اموریہ کا قلعہ پورے کا پورا فتح ہو گیا۔ معتصم یعقوب بن جعفر کو بلا کے کہتا ہے، یہ پوری فتح کا ثواب تیرے نام، اس ایک گستاخ رسول کی گردن کا ثواب مجھے دے دے۔ یعقوب بن جعفر کہتے ہیں، اللہ کی قسم یہ تو ایسا سودا ہے جو میں کبھی نہیں کروں گا، ہاں یہ کر سکتا ہوں، میں تیرے ہی لشکر کا سپاہی ہوں، اس ثواب کو آدھا آدھا تقسیم کر لیتے ہیں۔ معتصم اسی بات پہ خوش ہوا، ان کو 1,00,000 دینار بھی عطا کیے، اور اس بات کو آج تاریخ نے زندہ کر دیا ہے۔ رسول کا جو بھی سپاہی ہوگا ہمارے سر آنکھوں پہ ہوگا۔ اموریہ کی ایک بیٹی کی صدا نے، ایک بیٹی کی بد دعا نے پوری کی پوری سلطنت رومی کو ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ مجھے اور آپ کو مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنا اللہ رب العزت جو